بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک خبر ہے، ابھی تک میں اس کو کنفرم تو نہیں کر سکا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری کس کس سے بات ہوئی، لیکن اگر یہ خبر صحیح ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہے۔ اور خبر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شاہد عباسی ہیں، یہ جرنلسٹ ہیں ایک، اور یہ اردو نیوز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ ان کا ایک ٹویٹ میں نے رات کو دیکھا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھا کہ افسوسناک اطلاع ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آفیشیل بینک سمیت، آفیشیل بینک مطلب ہے کہ ایک ہی آپ کو پتہ ہے جو سرکار کا ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان ہے، کہ کسی صوبے کا تو نہیں، انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پاکستان کی بات کی۔ افسوسناک اطلاع یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آفیشیل بینک سمیت 4 بینکوں نے فیڈرل شریعت کورٹ کے سود کے خاتمے سے متعلق فیصلے پر عمل کی بجائے اس کے خلاف ریویو فائل کیا ہے۔ ملکی آئین اور اس کے منشا کے مطابق فیصلے کے خلاف تجارتی اداروں کا اتنا بڑا اقدام کسی پشت پناہی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ ان کا ٹویٹ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ پڑھ کے ظاہر ہے مجھے شوق ہوا، دکھ ہوا کہ، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ کتنی لمبی ایک مطلب ہے کہ آلریڈی 22 سال کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ جو کہ 30 سال پہلے 92 میں ہو چکا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور انہی کی گورنمنٹ کے دوران اس کو چیلنج کر دیا گیا، اور پھر 30 سال کے بعد دوبارہ وہ فیصلہ ہوا، اور 5 سال کے لیے اس کو امپلیمنٹیشن مطلب ہے کہ ہونی ہے اس کے اوپر۔ لیکن انفارچونیٹلی کہ اس قسم کی خبر آ گئی اب، لیکن یہ خبر میں اس کی تصدیق ابھی نہیں کر سکتا، نہ تردید کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جب یہ خبر پتہ لگی تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، شہباز شریف صاحب سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری پہلے بھی ان سے بات ہوئی تھی اس فیصلے کے بارے میں، فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے بارے میں، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی جو یہ برڈن آپ لوگوں کے اوپر ہے 92 میں، وہی جو میں 1992 میں جو فیڈرل شریعت کورٹ کے اس سود کے متعلق فیصلے کو جب میاں نواز شریف صاحب نے چیلنج کیا تھا، تو ظاہر ہے وہ سود ابھی تک چل رہا ہے، سود کا سارا نظام۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ اب آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ فیصلہ دوبارہ آ چکا ہے، اور انہوں نے 5 سال کا آپ کو ٹائم بھی دے دیا، مطلب ہے کہ امپلیمنٹیشن کے لیے، کہ آپ اس کا کفارہ ادا کریں اور یہ انشور کریں اور اس کے لیے سنسیئر ایفرٹ کریں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے ظاہر ہے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تقی عثمانی صاحب کی بھی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور ان کو بھی یہی کہا گیا تھا، تقی صاحب نے بھی یہ ایشو ریز کیا تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو شہباز شریف صاحب نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ بجٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے یہ بجٹ کا مسئلہ ختم ہوتا ہے تو میں کراچی میں آپ سے آ کے ملاقات کروں گا، اور کیونکہ میں نے بھی پہلے بھی میں نے کالم میں بھی لکھا، میں نے یہ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے، اور تقی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کے انڈر ایک آپ کمیٹی بنائے، تاکہ اس کو ایک روڈ میپ تیار ہو کہ جی کس طریقے سے ہم ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلد ممکن ہو، ہم مطلب ہے کہ اسلامک جو سسٹم ہے، جو معیشت کا سسٹم ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، اور سود کا یہ جو لعنت ہے اس سے تاکہ ہماری جان چھٹے، اس ملک کی جان چھٹے، ہمارے جو بینکنگ سسٹم ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں چونکہ اس لحاظ سے۔ تو وہ پھر میری پرائم منسٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے تو اس کی بالکل مجھے اس کی اطلاع کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں چیک کر کے تو آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد اور پھر میں نے ویسے پرائم منسٹر کو یہ بھی کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو مجھے اس کا بہت دکھ ہے، اور یہ کہ جی میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ پہلے آپ سے ایک ظاہر ہے وہ بہت بڑا 92 میں اتنی بڑی مطلب ہے کہ غلطی ہوئی، اتنا بڑا گناہ کا کام ہوا، اور اگر آپ ہی کے دور میں اب دوبارہ پی ایم ایل این کا دور ہے، آپ نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، اور آپ کے دور میں اگر اس قسم کا کام ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک سرکاری بینک اگر اس قسم کے کسی مطلب ہے کہ اپیل اس قسم کی کرتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کے حالات ہیں۔ تو اس کے بعد میرے بات مفتاح صاحب سے ہوئی جو فائنانس منسٹر ہیں، میں نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا جی آفیشیل بینک تو ایک ہی ہے، نیشنل بینک آف پاکستان۔ انہوں نے کہا مجھے اس کے بارے میں بالکل کچھ پتہ نہیں، یہی والی کہ جی اپیل کہ کوئی ریویو فائل ہوا ہے نہیں ہوا، اور انہوں نے مجھے یہ کہا مفتاح صاحب نے
کہ اگر نیشنل بینک آف پاکستان کوئی ریویو فائل کرتا تو کم از کم مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا اور میری بھی منظوری اس میں شامل ہونی چاہیے تھی. اور پھر وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی جب گورنمنٹ انہوں نے ابھی جب یہ گورنمنٹ آئی اور جب سعودی عربیہ کے دورے کے اوپر گئے تو وہاں پہ وہ حسین نواز کی بات بتا رہے تھے کہ انہوں نے ان سے بات کی، مدینہ کی بات کر رہے تھے کہ مدینہ میں، اور حسین نواز نے ان سے کمٹمنٹ لی کہ آپ اس چیز کو انشور کریں کہ جی یہ جو سود کا نظام ہے اس کے خاتمے کے لیے آپ مطلب ہے کہ وار فوٹنگ کے اوپر کام کریں گے. لیکن اینی یہ بات مجھے مفتیٰ صاحب نے بتائی. مفتیٰ صاحب نے بھی اس کو کنفرم نہیں کیا، نہ ڈینائی کیا. وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں، پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا مجھے نہیں پتہ. اب یہ ایک ظاہر ہے شاہد عباسی ایک جرنلسٹ ہیں اور اردو نیوز کے جرنلسٹ ہیں، تو انہوں نے یہ لکھی بات، تو اگر ایک دو دن میں یہ کنفرمیشن اس کی ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، لیکن اگر یہ بات صحیح ہے اور اس طرح کی بات اور اس میں حکومت کا بھی بینک شامل ہے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. ایون کوئی پرائیویٹ بینک بھی ہو جو ہے، تو اب اس کے اوپر یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں تو، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 75 ایئرز ہو گئے پاکستان کو. آپ دیکھیں اسلام کے نام کے اوپر بنا اور یہاں پہ ٹوٹل سودی نظام چل رہا ہے. ہمارا آئین دیکھیں، آئین پاکستان وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ سود کے ساتھ تو آپ چل ہی نہیں سکتے، سود تو آپ نے فوری ختم کرنا ہے. یہ ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آلریڈی ایک کلیئر کٹ ججمنٹ آ گئی، فیڈرل شریعت کورٹ نے پہلے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ نہیں مانا گیا، اور پھر بہت مطلب ہے کہ اس کو ڈیلے کیا گیا، بہت بڑی رکاوٹیں تھیں. اور اب آ کے ابھی میرا خیال ہے کوئی ایک دو مہینے پہلے یہ بھی فیصلہ، اس کا دوبارہ فیصلہ ہوا فیڈرل شریعت کورٹ کا. اور اگر یہ بات دوبارہ سے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر دہائیوں کی بات ہو جائے گی اور اس طرح سے لٹک جائیں گے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ کام بڑا خطرناک ہے اور اس کا نقصان، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا، اس کا نقصان پاکستان کا ہوگا. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق میرے سے آپ سے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا جب کہ جی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بڑی کلیئر چیز ہو گئی. اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں. اور اگر ہم اس کے اوپر بھی ضد کریں اور اس کے اوپر اڑ جائیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کی بات نہیں ہو سکتی. تو میری خیر نہیں آؤ، میں ابھی مطلب ہے کہ آخر میں صرف یہ دعا ہی کروں گا، اور میری کہ اللہ کرے کہ یہ خبر یہ غلط ہو، اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو. اور ادروائز گورنمنٹ کو ظاہر ہے ہر حال میں یہ انشور کرنا چاہیے کہ اگر فرض کریں کہ حکومت کا بینک شامل نہیں ہے اور کوئی پرائیویٹ بینکس ہی ہیں تو، لیکن حکومت کو کم از کم یہ انشور کرنا چاہیے کہ اگر کسی قسم کی بھی کوئی اپیل جاتی ہے تو اس اپیل کو، اس ریویو کی اپیل کو ہر حال میں اس کو اپوز کیا جائے. اور یہ جو اس آرڈر میں جو لیٹسٹ جو آرڈر تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا کہ جی 5 سال میں آپ نے اس کو ٹوٹل، مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اس جو موجودہ آپ کی معیشت ہے جو سود کے اوپر بیس کر رہی ہے جو معیشت ہے، اس کو آپ نے ٹوٹل چینج کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. 5 سال کا جو ٹائم پیریڈ دیا ہے اس کے بارے میں ایک روڈ میپ تیار کر کے اس کی امپلیمنٹیشن اسی مطلب ہے کہ فکر کے ساتھ اور اسی مطلب ہے کہ جوش کے ساتھ، اس سے بلکہ زیادہ جوش کے ساتھ کرنی چاہیے جو جوش میاں شہباز شریف صاحب باقی مطلب ہے کہ کافی ایک اپنی گورننس کے لحاظ سے بہت سی اور چیزوں کے اوپر فرض کریں وہ توجہ دیتے ہیں. اکانومی کے لیے مختلف انہوں نے ٹاسک فورس بنا دی، انہوں نے مختلف کونسلز بنا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ جو ایریا ہے اس کے اوپر تو سب سے زیادہ ان کو امپورٹنس دینی چاہیے، بیکاز اس سے نہ صرف ہماری دنیا کا ہمارا اس سے لنکڈ ہے، ہماری آخرت بھی جو ہے وہ اسی چیز سے لنکڈ ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.